المقصود من المحکمات والمتشابہات علی اقوال مرجعها الى تعیین مقدار الوضوح والخفاء. محکمات اور متشابہات سے مقصود کیا ہے؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں اور ان اقوال کا مرجع وضوح اور خفا کی مقدار کا تعین کرنا ہے. کتنا واضح ہو اور کتنا خفی ہو، کتنا واضح ہو تو وہ محکم ہوتا ہے، کتنا خفی ہو تو وہ متشابہ ہوتا ہے. ان المحکمہ فعن ابن عباس ان المحکمہ ما لا تختلف فی شرائع کتوحید اللہ تعالی. محکم وہ ہے جو سارے ادیان کے اندر ایک رہا ہے، جیسے اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والہکم الہ واحد، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، و تحریم الفواحش. اسی طرح جتنے بے حیائی کے کام ہیں یہ تمام ادیان کے اندر حرام رہے ہیں. وذالک ما تضمنت الآیات الثلاث من اواخر سورۃ الانعام. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ سورۃ الانعام کی آیت اور اسی طرح وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اچھا، یہ دونوں مقامات جو ہے نا، سورۃ الانعام کا یہ مقام اور سورۃ الاسراء کا یہ مقام، بلکہ بعض علماء نے تو اس مقام کو وصایا معراج کہا ہے. وقضى ربك والا جو رکوع ہے نا، بلکہ 2 رکوع ہیں، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ وصایا معراج ہے، یہ وصیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور دین جو ہے وہ سارے کا سارا ان کے اندر آ جاتا ہے. صراط مستقیم جو انسان تفصیلاً جاننا چاہتا ہے نا، تو وہ یہ دونوں مقام دیکھ لیں. یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم. اگر صراط مستقیم کا نقطہ اور مرکزی دائرہ جس کے گرد پورا دین گھومتا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یہ ہے مرکز، دین کا مرکز، اور اس کی تفصیل وہ یہ مقامات ہیں. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم وان ھذا صراطی مستقیم، اور وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور وہ کیا ہے؟ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. تو یہ بہت ہی واضح چیزیں ہیں. وان المتشابہ المجملات التي لم تبین كحروف اوائل السور. یہ مفہوم ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا. وعن ابن مسعود وابن عباس ايضا ان المحكم ما لم ينسخ والمتشابه والمنسوخ وهذا بعيد ان يكون مرادا هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية. محکم وہ جو منسوخ نہیں ہے، یعنی محکم اس سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی احتمال بھی نہیں ہے ظاہر کے علاوہ کسی معنی کا، اور وہ قائم اور باقی ہے، منسوخ بھی نہیں ہے اس لیے کہ نسخ اس کے اندر آ نہیں سکتا. اور یہ ایسی ہی چیز ہوتی ہے جیسے اوپر والی ہو جو سارے ادیان کے اندر قائم رہی ہے. توحید میں تو نسخ نہیں آ سکتا، فواحش کے حرام ہونے میں تو نسخ نہیں آ سکتا. زنا جو ہے اس کو پہلے دن سے ہی حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، لوگ بات کرتے ہیں. جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا اس کو انتا و
ज़ौजुका, ये तेरा जोड़ा है। तो जोड़ा होने से फिर निकाह बनाने की क्या जरूरत रहेगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया ही जोड़ा, और अल्लाह ने कह दिया कि ये तेरा जोड़ा है, तो फिर निकाह बनाने की क्या जरूरत है? लोग ऐसे उल्टी बातें करते हैं, जहालत वाली बातें करते हैं। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म दिया, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरन ज़व्वजनाका, हमने उसको आपका जोड़ा बना दिया, आपका ज़ौज बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल कर दिया, बस अब किसी के निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं। अब ना कोई निकाह मुकर्रर किए, ना कोई महर मुकर्रर किया, अब ना किसी की इजाज़त ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर ज़ैनब को अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिल्क में ले लिया और कहा कि अब तू मेरे हुबाला अक़द में आ गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे मेरा जोड़ा बना दिया, मेरी बीवी बना दी। और वो इस पर फख्र करती थी, वो कहती थी कि तुम्हारे निकाह तुम्हारे घर वालों ने किए और मेरा निकाह मेरे अल्लाह ने किया। तो लेकिन जिना जो है ये हमेशा से हराम, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इज़्न के बगैर और उसके हुक्म के बगैर ये ताल्लुक कायम करना ये हराम है, ये हराम। इसलिए इसमें कोई नसख नहीं हुआ। बाकी कुछ उस वक़्त ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से एक माँ बाप से पैदा होने वालों के दरमियान ज़िवाज जो है जायज़ था, लेकिन वो एक वक्ती ज़रूरत थी। फिर बाद में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैला दिया इंसानों को, तो फिर ये आया कि जो महरमात हैं, जो महरम हैं एक माँ बाप के हैं, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, अख़वात जो है उम्महात और बनात के बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हराम करार दिया। लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तो माँ थी कोई नहीं, ना उनका बाप था ना उनकी माँ थी, और बेटियां उनकी थी, बेटियां उनके लिए जो है ना वो नहीं थी। जो उनकी औलाद थी उनका आपस में निकाह हो सकता था। तो ऐसी चीज़ों के अंदर नस्ल नहीं होता, तो ना वहाँ कोई एहतमाल होता है किसी और माने का उस ज़ाहिर माने के अलावा, और ना ही वहाँ नस्ल का एहतमाल होता है, उसको मुहकम कहा जाता है। लेकिन शेख साहब कहते हैं, शेख इब्न आशूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वहाज़ा बईद, लेकिन यहाँ इस मुहकम से ये मुराद लेना कि वो मनसूख नहीं होता, कहते हैं कि इसका ज़रा जो है ना कोई इतना मौका नहीं है। वारिल असम में अबुल अब्बास असम, ये एक बहुत बड़े आलिम हैं, कहते हैं अल मुहकम मुत्तज़ह दलीलु वल मुतशाबिह मा यहताजु इला तदब्बुर। ये कुछ थोड़ा सा ना इनके अंदर थोड़ा सा अक़ली जहान है, अक़लियत पसंद है। अबुल अब्बास असम जो है ना ये थोड़े से अक़लियत पसंद है, इनके अक़वाल में, फ़िक़ही अक़वाल में भी और इसी तरह इन अक़वाल के अंदर भी ये कुछ थोड़ा सा रुझान होता है अक़लियत वाला। तो वो कहते हैं मुहकम मुत्तज़ह दलील हो, मुहकम वो है जिसकी दलील, यानी मुहकम वो हुक्म है जिसकी दलील वाज़ेह हो और वाज़ेह दलील से वो हुक्म साबित होता हो। वल मुतशाबिह मा यहताजु इला तदब्बुर वज़ालिका कक़ौलिही तआला वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअन बिक़दरिन फ़अनशरना बिही बलदतन मैतन कज़ालिका तुख़रजून फ़अव्वलुहा मुहकमुन व आख़िरुहा मुतशाबिह वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअन बिक़दरिन फ़अनशरना बिही बलदतन मैतन। आसमान से पानी का उतरना और उसके साथ ज़मीन के अंदर ज़िंदगी का रूनुमा हो जाना, ज़मीन का जिंदा हो जाना, खेतियों का लहलहाना और इंसानों की ज़िंदगी का भी इसी पानी के साथ कायम रहना। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वअंज़लना मिनस समाई माअन फअस्कन्नाहु फिल अर्ज़, आसमान से पानी बरसाया और वो पानी ज़मीन के अंदर ठहरा हुआ है, और ज़मीन के अंदर जो पानी ठहरा हुआ है ये ज़मीन के बतन में भी है और ज़मीन के ज़ाहिर पर भी है। वो भी सारा पानी आसमानों से उतरा हुआ है। और बारिश समुद्रों के अंदर भी होती है, बारिश समुद्रों के अंदर भी होती है, और बर्फ़ भी पड़ती है समुद्रों के अंदर, ठंड की वजह से बर्फ़ भी पड़ती है। तो पानी ऊपर से ही आता है। वअंज़लना मिनस समाई माअन बिक़दरिन व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पानी को ख़त्म कर दे, समुद्रों का पानी ख़त्म हो जाए और समंदर आग बन जाए और ज़मीन का पानी ख़त्म हो जाए तो इंसान जो है उसको पानी कहाँ से मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअंज़लना मिनस समाई माअन वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअन बिक़दरिन फ़अनशरना बिही बलदतन मैता। ये तो मुहकम है,
یعنی واضح ہے، یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں، واضح ہے. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے. آخر میں کیا ہوگا؟ بارش برسے گی اور اس بارش کے نتیجے میں قبروں سے انسان ایسے اگیں گے جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں، جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں. تو اللہ رب العزت اسی طرح انسانوں کو بھی کھڑا کریں گے. وَلِلْجُمْهُورِ مَذْهَبَانِ أَوَّلُهُمَا أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا اتَّضَحَتْ دَلَالَتُهُ وَالْمُتَشَابِهَ مَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَنُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ لِمَالِكٍ فِي رِوَايَةِ أَشْهَرَ من جامع العتبیہ. العتبیہ جو ہے یہ ایک مدونہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی کتاب، جو امام سہنون نے عبدالرحمن ابن القاسم سے سوالات کیے اور انہوں نے بتایا کہ امام مالک کی یہ فتویٰ تھا یا ان کا یہ مذہب ہے یا ان کے اصول کا یہ تقاضا ہے. یہ مدونہ ہے، یہ فقہ مالکی کا جو اصل مرجع ہے وہ المدونہ ہے، اور دوسرا العتبیہ ہے. من جامع العتبیہ ونسبہ الخفاجی الی الحنفیہ والیہ مال الشاطبی فی الموافقات. اور خفاجی جو ہیں یہ ایک عالم ہے، نسیم الریاض شرح لکھی ہے انہوں نے قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ کی الشفاء کی. الشفاء بھی جو ہے نا یہ بڑی پڑھنے والی کتاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے الشفاء جو ہے، بعض چیزیں ہیں اس میں بریلویوں والی، لیکن ان سے متوحش نہیں ہونا چاہیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اس کی شرح لکھی انہوں نے علامہ خفاجی نے نسیم الریاض فی شرح الشفاء القاضیہ وإلیہ مال الشاطبی فی الموافقات. اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی چیز کی طرف مائل ہے کہ متشابہ سے مراد مستأثر اللہ بعلمہ، متشابہ وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے. اور بعض لوگوں نے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جانتے ہیں. وثانیہما ان المحکم الواضح الدلالہ والمتشابہ الخفیہ، یعنی خفی الدلالہ، وإلیہ مال الفقر فالنص والظاہر ہونا المحکم لاتضاح دلالتہما. ظاہر اور اس کے بعد نص. حنفیہ جو ہیں وہ ظاہر اور نص کو متفاوت سمجھتے ہیں. ظاہر، پھر اس کے بعد نص، پھر اس کے بعد مفسر، پھر اس کے بعد محکم. یہ حنفیہ کی تقسیم ہے. لیکن جو شافعیہ ہے وہ نص اور ظاہر کو مترادف قرار دیتے ہیں. وہ النص اور الظاہر کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہی ہوتے ہیں. جیسے فرض اور واجب کا معاملہ نہیں، حنفیہ کے نزدیک دونوں میں فرق ہے، لیکن جمہور علماء جو ہیں فرض اور واجب کو ایک ہی قرار دیتے ہیں. فالنص والظاہر ہونا المحکم، نص اور ظاہر جو ہے یہ محکم ہے لاتضاح دلالتہما وإن كان أحدهما أي الظاهر يتطرق احتمال ضعيف. لیکن ظاہر کے اندر تعویل کا احتمال ہوتا ہے، لیکن نص جو ہے اس میں تعویل کا احتمال نہیں ہوتا. وإن كان أحدهما أي الظاهر يتطرق احتمال ضعيف والمجمل والمؤول هما المتشابه. مجمل اور مؤول. مجمل وہ جس کو جاننے کے لیے بیان کی ضرورت ہوتی ہے، اور مؤول وہ جس کے ظاہری معنی سے کوئی محظور لازم آتا ہے، اس محظور سے بچنے کے لیے اس کی تعویل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مؤول ہوتا ہے. یعنی کسی معذور سے بچنے کے لیے اس کی تعویل کی جاتی ہے، ظاہری معنی سے پھیر کر اس سے وہ معنی مراد لیا جاتا ہے جو مرجوح ہے، لیکن وہ اس تعویل اور اس دلیل کی وجہ سے یا اس مقتضا کی وجہ سے اس معذور سے بچنے کے لیے اس کو ہم اختیار کر رہے ہیں، اس لیے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. لاشتراکہما فی خفاء الدلالۃ وإن كان أحدهما أي المؤول دالا على معنى مرجوح يقابله معنى راجح والمجمل دالا على معنى مرجوح يقابله مرجوح آخر ونسبت هذه الطریقۃ إلى الشافعیہ. اور یہ طریقہ جو ہے شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ کا یہ طریقہ ہے، اور حنفیہ کا طریقہ جو ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے. قال الشاطبی فالتشابہ حقیقی و اضافی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تشابہ جو ہے یہ لفظ کے اندر حقیقی تشابہ بھی ہوتا ہے، یعنی جس سے مراد معلوم ہی نہ ہو تو ہوا حقیقی تشابہ.
یعنی وہ ایسا متشابہ ہے، اشکال کے ساتھ اس طرح ملتبس ہو گیا ہے اور مختلط ہو گیا ہے کہ جو مراد ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں مراد کون سا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اب اللہ کی مراد کیا ہے نہیں جانتے۔ وہ اضافی اور ایک اضافی بھی ہوتا ہے، فالحقیقی مالا سبیل اضافہ میں مانا اور مراد من الآیا، والاضافی مشتبہ مانا باحتیاجه الى مراعاة دلیل آخر، فإذا تقصى المجتهد ودلة الشریعة وجد فيها ما يبين معناها۔ جب مجتہد آدمی سارے دلائل کو اور سارے ملابسات کو جو اس مقام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کو تقصیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرتا ہے۔ تقصیٰ کا معنی ہوتا ہے تقصی استقصاء، یعنی جدھر دور دور تک بکھرے ہوئے ہیں اور سب کو جمع کرتا ہے۔ تقصی احادیث موطا، یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے موطا کی وہ روایات جو تمہید کے اندر انہوں نے ذکر کی ہیں ان کا پھر اختصار جو ہے وہ ساری روایات اسانید کے ساتھ اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہے۔ یہ خلاصہ ہے تقصی احادیث موطا، اور اس میں پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ فلاں نسخے میں زائد ہے، فلاں نسخے میں زائد ہے، فلاں نسخے میں زائد ہے۔ تو التقصی احادیث موطا، تقصا تقصی یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ اقصا اس سے نکلا ہے، اقصا کا معنی ہوتا ہے دور، قاصی دور، دانی قریب، تو تقصا کا معنی ہوتا ہے دور گئی چیز کو بھی لے کے آنا۔ فإذا تقصى المجتهد وأدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه، والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جدا في الشريعة وبالمعنى الإضافي كثير، وقد دل هذه الآيات على أن من القرآن محكما ومتشابها، ودلت آيات أخرى على أن القرآن كله محكم، قال تعالى كتاب أحكمت آياته، وقال تلك آيات الكتاب الحكيم۔ الحکیم جو ہے یہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے الحکیم۔ جیسے بدیع، بدیع کا معنی کیا ہے؟ مبدع، ظاہر، مبدع السماوات، بدیع عین کے ساتھ، بدیع السماوات، مبدع السماوات، آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی سابق مثال کے نئے سرے سے پیدا کرنے والا، تو بدیع اسی طرح حکیم بھی ہے، محکم۔ اور جو فعیل کا لفظ ہوتا ہے یہ اس فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور محکم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الحکیم بمعنی محکم بھی صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم والمراد انہ احکم و اتقن فی بلاغتہ، یہ محکم ہے یعنی اس میں کوئی اور چیز جو ہے وہ آ نہیں سکتی۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، انہ لکتاب عزیز لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کی مداخلت سے محکم ہے، منوع ہے، محفوظ ہے، وہ نہیں آ سکتی اس کے اندر۔ اور اتقن فی بلاغت ہے، اور اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت اور اس کا اعجاز متقن اور مضبوط ہے، ہر جگہ قائم ہے، یہ نہیں کہیں ہے کہیں نہیں، بلکہ ہر جگہ قائم ہے۔ کما دلت آیات علی ان القرآن کلہ متشابہ، قال تعالی اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، والمعنی انہ تشابہ فی الحسن والبلاغت والحقیت، یعنی اس کے برحق ہونا، حق باطل کے مقابلے، والحقیت، وهو معنى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا تعارض بين هذه الآيات لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعها بحسب ما تقتضيه المقامات۔ وسبب وقوع المتشابهات في القرآن، یہ بات پہلے بھی واضح ہو چکی ہے، وسبب وقوع المتشابهات في القرآن هو كونه دعوة وموعظة وتعليما وتشريعا باقيا ومعجزة، وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع، فجاء على أسلوب مناسب لجميع هذه الأمور بحسب حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب التدريسية أو الأمالي العلمية، وإنما كان هجاءهم الخطابة والمقاولة، وأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة، وهو لذلك لا يأتي على أساليب الكتب المؤلفة للعلم أو القوانين الموضوعة للتشريع، وأوديت العلوم المقصود منه في تضعيف الموعظة والدعوة، وكذلك أودي فيه التشريع، فلا يزيد أحكام نوع من
احکام نوع من المعاملات کالبیع متصلا بعضها ببعض. مقصد ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ آیا ہے واز کے اسلوب میں اور خطاب کے اسلوب میں، تو اس لیے اس کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ ضمناً آ گئی ہیں، تفصیلاً وہ تفصیلات جو ہے نا اور ساری جزئیات اور سارے مباحث وہ بیان نہیں کیے گئے، بلکہ اجمال کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، اور باقی اس کی پوری وضاحت جو ہے وہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اصطلاح کی، اور ضرورت ہوتی ہے انسان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو کہ انسان کسی چیز کی اصل کو لے کر پھر اس کی تعریف نکالے، پھر اس کے اجزاء نکالے، پھر اس کی جو ہے نا فروع نکالے. یہ ساری چیزیں نا اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کے اندر فقہ کی وہ تفصیلات نہیں ہیں جو ائمہ کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور ائمہ کے ہاں جو کچھ پایا گیا ہے بعض والے علماء کے اس سے بھی زیادہ تفصیلات پائی جاتی ہیں. تو یہاں جو چیزیں ہیں اس لیے متشابہ ہیں، یعنی ان کے اندر کچھ خفا ہے، نسبی طور پر کچھ خفا ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے وہ اس طرح واضح نہیں ہے. جو صحابہ کرام میں بڑے فقیہ تھے، عبداللہ بن مسعود جیسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عمر بن خطاب جیسے، یا حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے جو فقہاء تھے، زید بن ثابت اور اسی طرح ابی بن کعب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، یہ حضرات جو تھے یہ فقہاء تھے صحابہ میں، یہ ان چیزوں کو جانتے تھے سلیقتاً، تعلماً نہیں. لیکن بعد والے جو آئے پھر انہوں نے کچھ سیکھا، کچھ انہوں نے سمجھا، اور ان کے اندر کتنی وسعت ہوئی، اس کے بعد آنے والوں میں اس سے زیادہ وسعت ہوئی. تو لیکن جو عرب کے سادہ سیدھا لوگ تھے ان کو بس صرف اجمالی طور پر ان چیزوں کا پتہ تھا، باقی تفصیلات کو نہیں جانتے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں سبب وقوع المتشابہات فی القرآن. تو قرآن مجید میں متشابہات جو ہیں وہ کیوں وارد ہوئے ہیں اس کا سبب بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید دعوت اور موعظت کے لیے آیا ہے، اور اس میں تعلیم اور تشریح بھی ہے اور یہ معجزہ بھی ہے. اور ایسے لوگ اس کے مخاطب ہیں جن کا تعلیم اور تشریح سے تعلق نہیں تھا، یہ قانون دان نہیں تھے، فلسفہ دان نہیں تھے، سیدھے سادے لوگ تھے اور تعلیم و تعلم سے بے خبر تھے. فجاء اور اسلوب مناسب لجمیع هذه الامور، تو ان کے لیے ان امور کو جمع کر دیا گیا ایسے اسلوب کے ساتھ جو ان کی حالت کے مطابق تھا. لم یعتادوا الاسالیب التدریسیہ والاعمالیہ العلمیہ. تدریسی اسلوب تو یہ ہوتا ہے جو آج ہم اختیار کرتے ہیں، ایک کتاب ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی شرح کی جاتی ہے. اور العمالیہ العلمیہ، علمی عمالی کیا ہوتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ محاضرات دیتا ہے. فلاسفر تھے یونان کے، ان کے بھی عمالی ہوتے تھے، بیٹھ جاتے تھے فلسفے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، منطق کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. اسی طرح حکماء اور علماء ہوتے تھے جو علمی موضوعات کے اوپر محاضرات دیتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر اتفاق ہو تو وہ پڑھے ذرا کتاب محاضرات جو ہے وہ علامہ محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی محاضرات بڑی اچھی ہیں، وہ بھی ان کے عمالی ہیں. اور اسی طرح خطبات باولپور کے نام سے کتاب ہے ان کی، ڈاکٹر حمید اللہ کی، اس میں بھی بڑا علم ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے وہ. تو وہ جن لوگوں نے سنا ان کا، وہ کہتے تھے کہ عجیب انسان تھے، بالکل دبلے سے تھے، بالکل دبلے پتلے تھے، اور قد بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، قد بھی بہت مناسب تھا اور دبلے پتلے آدمی تھے. اور وہ آ کر کسی مذکرہ کے بغیر، کسی نوٹس کے بغیر آگے بیٹھ جاتے تھے، اور یہ پورا محاضرہ جو ہے اول سے لے کر آخر تک وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس آدمی کے اندر کتنا علم تھا. آپ یہ کتاب پڑھ کے دیکھیں، یعنی اس محاضرے کے اندر کتنا علم ہے. یہ ہوتی ہے عمالی علمیہ، علمی عمالی، کہ اس کے ذہن کے اندر جو کچھ ہے وہ لا کے پیش کرتا ہے، اور اس کے اندر علم ایسے خلاصہ کیا ہوا تھا پورے علم کا. اسی طرح ہمارے نصاب میں ہوتی تھی محاضرات عباسیہ اور محاضرات عمریہ. یہ تاریخ کی کتابیں تھیں، محاضرات عباسیہ اور محاضرات عمریہ، جامعہ سلفیہ کے نصاب میں یہ ہوتی تھی. محمد الخضری دکھ یا محمد الخضری دکھ، یہ محمد الخضری یا محمد الخضری مصر کے ایک بڑے عالم تھے. تو ان کے یہ محاضرات ہیں جو تاریخ پر انہوں نے
مصر کے اندر میرا خیال ازہر میں استاد تھے یا جامعہ دارالعلوم یونیورسٹی جو بنی تھی ازہر کے ساتھ، وہاں استاد تھے. انہوں نے تاریخ کے موضوع پر یہ محاضرات دیے تھے، وہ چھپے ہوئے بھی ہیں دونوں جو ہے نا، وہ چھپے ہوئے ہیں، محاضرات عباسیہ اور محاضرات عمریہ. پینما کار ہجیرا، ہجیرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہجیرا یعنی وہ چیز جس کو انسان چھوڑتا نہیں ہے. حجر کا معنی تو چھوڑنا ہوتا ہے نا، ہجیرا وہ چیز ہے جس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، جس کو لازم پکڑا ہوا ہے. ہجیرا ہو یعنی یہ ان کی عادت تھی اور ہر وقت کا ان کا یہ معمول تھا. الخطابت والمخالفہ ادھر پڑھی ہے، وہ کیا نام اس کا لغت کا، قاموس الوحید.